بس عزیزو ننھے سے قاسم نے ایک جملہ کہا، میری ماں میرے بابا کا لاشا تو سلامت واپس آ گیا، لیکن کربلا میں میرے لاشے کو دیکھنا سلامت نہ آئے گا۔ بس عزیزو اب ربط بند گیا ہے، اب ذرا ہم کربلا میں چلتے ہیں۔ ہاں بس عزیزو ایک ایک صحابی جاتے ہیں امام کے، شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو بس جناب قاسم امام سے اجازت چاہتے ہیں، میرے مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین جناب قاسم کو سر سے اور پاؤں تک دیکھتے ہیں۔ بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی، جب مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ مختل میں لکھا ہے کہ جب اجازت نہ ملی جناب قاسم گردن کو نیچے کر کے رونے لگے، کہا چچا جان میری بازو پر ایک تعویذ بنا ہوا ہے، وہ تعویذ میں آپ کو کھول کر دینا چاہتا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے۔ بس جناب قاسم نے تعویذ کھولا، امام کو دیا۔ جیسے ہی امام نے تعویذ دیکھا، تعویذ دیکھنے کے بعد آپ نے رونا شروع کر دیا، میرے بیٹے قاسم یہ تعویذ نہیں ہے، یہ تیری موت کا پیغام، یہ تیری موت کا پیغام۔ بس عزیزو میرے امام نے قاسم کو بلایا، سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے سر پہ عمامہ باندھا، لباس پہنایا اور آپ نے یزیدیوں کی طرف بھیج دیا۔ عزیزو امام حسن جاتے، امام جناب قاسم جاتے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، کہا چچا آپ کسی کے پیچھے اس طرح نہیں آئے۔ کہا بیٹا میں کچھ بھول گیا ہوں۔ کہا بابا کیا بھول گئے؟ کہا بیٹا ادھر آؤ۔ بلایا، آپ کے گلے کو چاک کر دیا۔ بابا چچا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا بیٹا عرب کا دستور ہے، جس کے گلے چاک ہوتا ہے سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ یتیم ہے، اس پر بے دردی سے وار نہیں کرتے۔ بیٹا میں اس لیے تیرے سینے کو چاک کر رہا ہوں، شاید یزید کو کچھ رحم آ جائے۔ بس عزیزو جناب قاسم قافلے نرگاہ آدھا میں جاتے ہیں، دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھوڑے سے لڑک کر نیچے آتے ہیں، اپنے چچا کو پکارتے ہیں، چچا میرا آخری سلام لیجئے۔ امام اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، جناب قاسم کو دیکھتے ہیں، جناب قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، آپ کا لاشا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ امام نے آواز لگائی، قاسم کوئی نظر نہیں آتے۔ پھر کہا قاسم بیٹا آپ کا چچا آیا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا قاسم تمہیں وقت کا امام پکار رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب قاسم اپنے گھوڑے سے نیچے آئے تھے تو دشمنوں نے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے دائیں طرف گھوڑے لا کر کے قاسم کا لاشا پامال کر دیا تھا۔ قاسم کا لاشا سلامت نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کوئی اس طرف سے بولتا ہے، کوئی اس طرف سے بولتا ہے، لیکن غضب جب ہوا کہ قاسم کے کچھ لاشے کو ٹکڑے دشمنوں کے گھوڑوں کے شموں سے بول رہے تھے۔ عزیزو بس میرے امام نے اپنے دامن کو پھیلایا، ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اپنی ابا کے دامن میں لے کر کے چلے۔ جیسے ہی خیمے میں جاتے ہیں کہتے ہیں فروا تیرے 18 سال کی جوان کی میں کمائی لے کر کے آیا ہوں۔ بس جیسے ہی فروا دیکھتی ہے فوراً خیمے کے اندر کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے فرما بھابی جان یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا جب سے میں نے قاسم کی شہادت سنی ہے نا میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، میں قاسم کے قریب جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی قاسم کے لاشے کی گٹھری آئی نا تو ایک مرتبہ قاسم کے لاشے کی گٹھری سے آواز آئی، اماں میں نے کیا ہوا مدینے کا وعدہ وفا کر دیا، میرے بابا کا لاشا سلامت واپس آ گیا تھا، میرا لاشا بھی سلامت نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔